مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن مومن کا جس دن انسان سے کوئی گناہ نہ ہو، صرف نیکی کا کام کرتا رہو، نماز پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، وہی مومن کے لیے انشاءاللہ عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سالانہ عید کا دن آتا ہے، ہر دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اگر آپ گناہ نہیں کریں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو یقیناً ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ مسلمان اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو اپنے گھر سے جب بندہ نکلتا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کر لیتا ہے، تو دیدار کرنے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کا اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب ہم اللہ کے گھر میں آئیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو یقیناً رب کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اللہ اپنے گناہوں، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر جب تک ہماری زبان کے اوپر یہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، تب تک ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ پچھلی عید کے دن ہمارے ساتھ کچھ صحابی ہمارے صفوں کے اندر تھے، ہمارے ساتھ میں آج ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں کل ہم بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو انسان کو یہ سوچ کر چلنا ہے کہ ہماری یہ آخری عید ہے، پتہ نہیں اگلی عید ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی کہ عید کا دن ہے، اپنے بچوں کو اچھا لباس پہناتے ہو، اچھا کھانا کھلاتے ہو۔ اگر آپ کا کوئی پڑوسی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، تو جب تک آپ اس کو بھی اپنے عید میں شامل نہیں کریں گے، اس کو بھی خوش نہیں کریں گے، تو ہمارا عید منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہو، ایسے ہی اگر آپ غریبوں کے ساتھ پیار کریں گے، مسکینوں کے ساتھ پیار کریں گے، انہیں اچھا کھلائیں گے، اچھا لباس پہنائیں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہی نماز اس کی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی جو غریب ہے، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، اس کی پرورش نہیں کر رہے ہیں، اس کی دیکھ و بھال بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ناراض ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو عمدہ کھانا کھلائیں گے، اچھا لباس پہنائیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک ہم غریب کو بھی اپنے عید کے ساتھ شامل نہیں کریں گے، تب تک ہماری نہ نماز قابل قبول ہو جاتی ہے، نہ ہمارا حج قبول ہو جاتا ہے، نہ ہماری زکات قبول ہو جاتی ہے، ہماری کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وقت مختصر سے 20 سے 15 منٹ باقی بچے ہوئے ہیں، جتنے بھی حضرات دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، 8 بجے جو ہماری انتظامی کمیٹی نے اعلان کیا تھا، پورے 8 بجے تو ہماری جماعت کھڑی ہو جائے گی، اب کسی بھی شخص کا جو ہے انتظام نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں مولانا ذاکر حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے سامعین کے قلوب کو مجلہ فرمائے اور 15 منٹ لے کر اپنے موضوع کو ختم کریں، اس کے بعد فوراً خطبہ اور نماز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات پہنچ جائیں گے وہی جماعت ہوگی، جو آگے پیچھے رہ جائیں گے ان کے لیے ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا شفیع عند اللہ۔ بابا جناب میرے ساتھ تکبیر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह व अलैहि वसल्लम के सफीर अल्लाह मोहतरम सामने किराम काबिल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों, आप तमाम हज़रात को यहाँ की इंतजामिया कमेटी की तरफ से, हमारे इमाम साहब की तरफ से और मेरी तरफ से और मेरे इदारे की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है। तकरीबन का वक्त नहीं है, लेकिन कुछ चंद मसाइल जो ज़रूरी है हमारे लिए वो सुनने और उस पर अमल करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये ईद उल अज़हा की अजीम नमाज है और ये अजीम दिन है। मुसलमान की हर चीज़ अजीम है और मुसलमानों की इब्तिदा में भी कोई फर्क नहीं है और इंतहा में भी। जो आदमी ईमान रखता है, कलमा पढ़ने वाला है, उसके लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारा इस्लामी साल वो भी कुर्बानी से शुरू होता है और हमारा आखिरी साल जो है ये भी कुर्बानी में खत्म होता है। और दोनों कुर्बानियां जो हैं, इन कुर्बानियों के पीछे बहुत बड़े फलसफे हैं। आज ईद उल अज़हा का दिन है। आम आदमी को यही पता है कि बकरा पालना है या खरीदना है और फिर उसको ज़िब्ह करके उसका गोश्त तकसीम कर देना है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? कोई मसला होता है, सिर्फ शरीयत का हुक्म होता है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो शरीयत का, आप सफों में बैठते थे, वक्त कम है। कुर्बानी एक ऐसी याद है, कुर्बानी एक ऐसा फलसफा है, कुर्बानी एक ऐसी इबादत है। नमाज पढ़ना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, लेकिन कुर्बानी ये भी इबादत है। लेकिन इस कुर्बानी की शान अल्लाह पाक ने इतनी बुलंद रखी है, इतनी अफजल रखी है, इतनी आला रखी है कि जिसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती है। मैं आपको बताता चलूं, कुर्बानी इबादत भी है, कुर्बानी वाजिब भी है और कुर्बानी मोहब्बत का पैगाम भी है। अल्लाह पाक ने अपने जलीलुल क़द्र पैगंबर हजरत इब्राहीम को हर महाज पर आजमाया। औलाद न देकर 90 वर्ष की उम्र हो गई, औलाद नहीं है। एक आजमाइश वो थी और फिर जिस वक्त मसला आता है अपनी जान का, अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब मैं तुम्हें हर महाज पर आजमाऊंगा। फिर नमरूद की वो आग जलाकर अल्लाह पाक ने अपने जलील क़द्र पैगंबर हजरत इब्राहीम को वहां भी आजमाया। वक्त के बादशाह ने ये ऐलान किया, जिसकी जो मन्नत हो, मैं ऐसे बादशाह सबको ऐलान करता हूं कि मैंने जो हजरत इब्राहीम के लिए कुआं खोदा है, जो मैंने आग जलाई है, जो आदमी अपनी मन्नत पूरी करना चाहता हो, अपनी मन्नत पूरी करना चाहता हो, वो इसमें लकड़ी डाले। किस लिए? अल्लाह की आजमाइश। लेकिन हजरत इब्राहीम को जब वो आग कि जिसकी तारीफ में मिसाल पेश नहीं की जा सकती है, जनाब भाई बैठो, हमारे कुछ मसले होने ना आप खुद ही समूह में बैठते रहे। मैं आपको ये बता दूं, हमारे इमाम साहब, ये बार बार कहना अच्छी बात नहीं है, मस्जिद शरीफ मस्जिद थी तो इमाम था, और इमाम साहब थे तो आप थे, और जब आप सब थे तो फिर हम आए। अगर कोई इमाम ना होता तो हम ही ना होते, मस्जिद ना होती तो फिर इमाम ही ना होता, तो फिर मुहल्ला इसी तरह होता। मस्जिद को भी आबाद रखना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, इमाम को भी खुश रखना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हम नमाज हम पढ़ेंगे और इमाम की खिदमत कोई आके करेगा, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मस्जिद का चलता है,
آپ اس میں حصہ لیں. یاد رکھیں یہ دولت جو ہے یہ ایک وقتی طور بندے کے لیے ہے، لیکن اللہ پاک نے جن کو دیا ہے ان کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہر مسجد میں، ہمارے اس علاقے کی مسجد ہو یا جموں ڈسٹرکٹ کی ہو یا کسی بھی ضلع کی مسجد ہو، ہر مسجد میں مسجد کی کمیٹی امام کو تنخواہ دیتی ہے. لیکن کیونکہ ہم اس سائڈ پہ رہتے ہیں تو 2 روپے دینا چاہیے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی نیا عمل بنایا جائے گا. لیکن فی الحال ہمارے امام صاحب کی قابلیت کتنی ہے، یہ کتنے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس صنعت کیا ہے، ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر ان کے پاس سب سے بڑی صنعت یہ ہے کہ میں ایک ادارہ چلاتا ہوں. ہم اٹھ کر یہاں مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن امام صاحب سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، یا تو خود آ کر اذان دیتے ہیں، کسی وجہ سے نہ ہو تو یہ ایک نہیں کئی بار باخدا مجھے فون کرتے ہیں کہ حافظ صاحب سے کہیں کہ وقت پر اذان دیں. انہوں نے یہ اڑ کر نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے 2 کھڑے ہونے والے ہیں، 4 ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے. اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے. اس کے علاوہ ہم امام کے پاس تو نہ نماز کے لیے آتے ہیں نہ خدمت کے لیے آتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی اس کمی کو دور کرے. اس لیے امام صاحب کے چلنے کے لیے میں کہوں گا آپ پیسے دیں. آپ خود جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر کتنی مشکل ہے وقت گزارنا. اور بڑی بات یہ ہے کہ امام صاحب بڑی محنت سے اور پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس لیے آپ دل کھول کر اس میں بھی دیں اور نماز کے بعد امام صاحب سے پرسنلی مصافحہ بھی کریں. اور یہ آپ کا جو دیا ہوا ہے قیامت والے دن عالم کی خدمت ہو، امام کی خدمت ہو، کسی غریب کی ہو، کسی محتاج کی ہو. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن یہ اعلان فرماتا ہے کہ اس خدمت کو ضائع نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا اجر جب ملے گا بندہ سوچے گا کاش امام کو 100 کے بجائے 500 دیا ہوتا، اس کا اجر آج ہمیں مل جاتا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ صفوں میں بیٹھتے جائیں اور کیونکہ ہماری نماز لیٹ ہے، لوگ زیادہ ہوں گے، جن کی نماز رہے گی وہ بھی یہیں آئیں گے. امام صاحب کا یہ فیصلہ تھا تاکہ وقت مقرر پر ہم نماز پڑھ سکیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی ہر چیز عبادت ایک ہے، لیکن قربانی ایک واحد عبادت ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ جس کے 3 فلسفے ہیں. قربانی سب سے پہلے بولے قربانی واجب ہے، اور اس کے بعد قربانی کیا ہے، ایک محبت کا تحفہ بھی ہے. اور قربانی جو ہے یہ ایک آزمائش بھی ہے بندے کے لیے. اس لیے جن لوگوں کے پاس ہر بندہ آج قربانی دینے کے قابل ہے، لیکن کیا ہے ذرا سی سستی کی وجہ سے ہم قربانی نہیں دیتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ جس عبادت کے اندر اتنے بڑے تحفے ملتے ہوں، اگر آپ قربانی دیتے ہیں، ایک آپ اپنے اوپر سے واجب ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ محبت کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس صبر کے بدلے میں جو حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے آزمایا تھا، اولاد نہیں دی، یہ بھی ایک ان کے لیے ایک امتحان تھا. اس کے بعد بچہ دیا، پھر کہا اس کو قربان کر دو، یہ بھی ایک آزمائش تھی. دیکھیں ان کا صبر کتنا تھا. ایک دن خواب آئی، بہت سارے دھوکے جگہ کیے 100، اور اس دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی، لیکن پھر بار بار یہی حکم ہوتا ہے ابراہیم اے میرے پیغمبر، جو تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کرو. آپ نے جب اپنا محاسبہ کیا گھر میں کیا چیز ہے، دیکھیے گھر میں سب سے زیادہ اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو اگر آپ حضرت ابراہیم کی محبت میں، حضرت اسماعیل کی محبت میں، ان کی یاد میں اپنا واجب اگر ادا کرتے ہو، آپ کو واجب کا ثواب بھی ملے گا، آپ کو محبت کا ثواب بھی ملے گا. اور حضرت ابراہیم نے جو صبر کیا اس صبر کا جو اجر ہے یہ آپ سب کو ہمیں ملے گا. اس لیے قربانی کا بہت بڑا فلسفہ ہے. آپ قربانی کا اہتمام کیا کریں، قربانی دیا کریں. اور قربانی دینے سے کیا ہے، آپ کا پڑوسی اٹھا ہوا ہے، آپ قربانی دے رہے ہیں، شرعی حکم ہے آپ 3 حصے کریں، رشتے داروں کو پہنچائیں، پڑوسیوں کو پہنچائیں، پھر خود بھی کھائیں. اور دوسری بات ایک مسئلہ ضروری یہ ہے، بہت سارے لوگ عید والے دن روزہ رکھتے ہیں. اگر تو یہ سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں کہ یہ روزہ ہے، عید والے دن جائے کے دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ علماء اتنا ضرور لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضرت ابراہیم یا اس محبت میں جس سے قربانی کرنی ہو، جس طرح سے وہ پاک درشوانے یا ناخن کاٹنے سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح سے وہ کھانے پینے سے پرہیز کر سکتا ہے. یہ مستحب عمل ہے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ اسی قربانی سے وہ اپنا جو ہے کھانے کی شروعات کرے. لیکن ہم اس کو روزہ سمجھ کر نہیں رکھ سکتے. روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے
عیدین کی یہ دن، عید کے دن یہ اس لیے دیے ہیں، اللہ کی مہمان نوازی کے معاملات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان دنوں میں کھاؤ۔ قربانی کے 3 دن اور قربانی کے بعد کے 3 دن جو ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، ہمارے گھروں میں بھی رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ عید والے دن کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ جس جانور کو محبت سے انہوں نے پالا ہوتا ہے، اس کو ذبح جب ہو جاتا ہے، اس کے کباب جب تیار ہوتے ہیں تو اسی سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن روزے کی نیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جس راستے سے آئے ہیں اس راستے کو بدل کے جائیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، آخری بات سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، لیکن ایک عمل ایسا میں آپ کو آخری بات بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے، چاہے اس کا زمین کا جھگڑا ہو، چاہے اس کا ذاتیات ہو، یا کسی وجہ سے کسی کے ساتھ اس کا بول چال بند ہو، اگر وہ آج عید الاضحیٰ کے اس عظیم موقع پر اللہ کی رضا کے لیے اگر اسے معاف کر دیتا ہے تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحابہ سے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس صحابی کو دیکھو۔ بعد میں جب پورا ویریفیکیشن ہوا تو پتہ چلا کہ اس صحابی کا عمل باقی صحابیوں کی ہی طرح تھا، لیکن ایک عمل اس کا ایکسٹرا یہ تھا کہ وہ جب سوتے تھے تو بستر آرام پر جب پہنچتے تھے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیتے تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عمل پسند ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب سب سے یہ کہہ دو اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہو وہ اس صحابی کو دیکھ لے۔ اس لیے میری آپ سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ اس دور کے اندر کسی سے کوئی ناراضگی ہے ان کے بعد اسے گلے لگاؤ، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو۔ اس کے لیے بے شمار اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس راستے سے آئے ہیں اس راستے کو بدل کر آپ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے جائیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں۔ قربانی کا حصہ جتنا ہو سکے اپنے رشتے داروں میں پہنچائیں۔ جس کے ساتھ آپ کی بول چال نہیں ہو سکے تو اس کے گھر میں خود پہنچے اور اس سے کہیں کہ آج میں نے مسجد سے اللہ کا حکم سنا ہے، میں نے شریعت کا پیغام سنا ہے، میں تیرے گھر میں آیا ہوں، میں نے اللہ کے لیے سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ ہاں کسی کا کچھ دینا ہے تو دینے کے بغیر معاف نہیں ہوگا، اس کی دینے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ حالات خراب کی وجہ سے مدرسوں میں چھٹیاں تھیں، ہم نے بھی اور دیگر مدرسوں میں چھٹیاں نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے بچے ہیں سب مدرسے میں ہیں۔ جس طرح آپ اپنے حصہ اپنے رشتے داروں کو پہنچائیں گے، پڑوسیوں کو دیں گے، اسی طرح اپنی قربانی کا حصہ مدرسے میں بھی پہنچائیں، کیونکہ وہ بچے دور دراز علاقے سے یہاں ہیں، وہ آپ کے مہمان ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر قربانی کا گوشت کھا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ سب درست ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو